اور میں گلگت بلتستان کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں کامیاب کروایا، آپ نے ہمیں سب سے زیادہ ووٹس دلوائے اور فارم 45 کے مطابق آپ نے ہمیں سب سے زیادہ سیٹس بھی دلوائے تھے۔ اب حالات تب کچھ اور تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ کس انداز سے آپ کی سیٹ چھینے گئے تھے، آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا تھا، مگر اس دفعہ میں آپ کے پاس واپس آیا ہوں۔ اس دفعہ میں اکیلا نہیں، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کے ساتھ آیا ہوں۔ اس دفعہ آپ نے فارم 45 کا بندوبست کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے آپ کا ووٹ کا تحفظ کریں گے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو۔ دل ویسے اس الیکشن کیمپین میں یہ کر رہا تھا کہ میں خاتون اول کو پورے گلگت بلتستان کا دورہ پہ لے کے جاؤں۔ میں آصفہ صاحبہ کو دیاسائی پلینز بھی دکھانا چاہ رہا تھا، فیری میڈوز بھی دکھانا چاہ رہا تھا، آپ کے گلیشیئرز، آپ کے پہاڑوں، اسی انداز میں جیسے پچھلے الیکشن میں ہم ہر ضلع اور تحصیل میں پہنچے تھے۔ حالات اس بار کچھ الگ تھے۔ ویسے پوری مسلم امہ ایک امتحان سے گزر رہے ہیں۔ آپ فلسطین کے غزہ میں جو صورتحال میں وہ آپ کے سامنے ہے، جو لبنان میں صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو عرب ممالک میں صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور ان حالات میں گلگت بلتستان کے عوام کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان حالات میں وہ کس کو چاہتے ہیں کہ ان کا نمائندگی کرے، کہ جب پوری مسلم امہ اس امتحان سے گزر رہے ہیں تو گلگت بلتستان کا ان حالات میں بہترین نمائندگی کون کر سکتا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو 3 نسلوں کا ساتھ ہے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ۔ عام حالات میں ویسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی بہترین انداز میں آپ کو نمائندگی کر سکتی ہے، مگر ان حالات میں اور بھی ضروری ہے کہ اگر گلگت بلتستان کی آواز ہم نے اسلام آباد تک پہنچانا ہے، عالمی دنیا میں پہنچانا ہے، تو آصف علی زرداری سے بہتر کوئی اور نمائندہ ہے۔ وہ جماعت جو آج تک پاکستان کی جو دفاع ہے، پاکستان جس انداز سے دفاعی طور پہ مضبوط ہے، اگر آج پوری دنیا ایک امتحان سے گزر رہے ہیں تو پاکستان کی طرف کوئی مالی آنکھ کے ساتھ
کی طرف نہیں دیکھ سکتا. اور وہ اس لیے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو ایٹم بم کا تحفہ دیا، اور وہی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایٹم بم آج پاکستان کا آج بھی دفاع کر رہا ہے. گری خدا بخش میں شہید ذوالفقار علی بھٹو آج بھی ہمارا دفاع کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہی کے سرزمین سے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر ہم بم بنائیں گے. یہ تاریخی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے الفاظ گلگت بلتستان کے سرزمین سے اٹھا تھا. تو میں پورا پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایٹم بم کا تحفہ گلگت بلتستان کے عوام کی طرف سے پاکستان کے لیے. قائد عوام نے ایٹم بم کا تحفہ دیا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے میسائل ٹیکنالوجی کا تحفہ دیا. اور ایٹم بم اگر میسائل ٹیکنالوجی نہ ہو تو آپ نے اس ایٹم بم کا استعمال کے لیے میسائل ٹیکنالوجی کا ضرورت ہوتا ہے تاکہ آپ اپنا نشانے پہ وہ ایٹم بم پہنچا سکے. تو اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم کا تحفہ دیا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے میسائل ٹیکنالوجی دلوائی. تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو آج تک اس ملک کا دفاع ایٹم بم کی صورت میں کر رہا ہے. اور دوسری طرف قائد عوام کی بیٹی شہید محترمہ بینظیر بھٹو آج تک گری خدا بخش سے پاکستان کی دفاع کر رہی ہے ان میسائل ٹیکنالوجی کے ذریعے. اس کے بعد جو پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے، پاکستان کی خود مختاری کے لیے سب سے بڑا فیصلہ جو لیا گیا، جو سی پیک سے بھی بڑا فیصلہ ہے، جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن، آپ کو معلوم ہے کس نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بنیاد رکھا. اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو وہ صدر زرداری کا وہ فیصلہ ہے. صدر زرداری کو مرد حر کا وہ فیصلہ ہے جب انہوں نے جو پاکستان میں موجود دوسرے ممالک کے بیسز موجود تھے اور وہ ممالک پاکستان کا سرزمین استعمال کر کے مسلمان ممالک پہ حملہ کرتے تھے. صدر زرداری جب اس ملک کا پہلی دفعہ صدر بنا تو صدر زرداری نے وہ تمام بیسز نہ صرف بند کروائے مگر ہمارے مہمانوں کو بڑے عزت کے ساتھ خداحافظ بھی کہہ دیا تھا. اور یہ تاریخی فیصلہ کی وجہ سے آج بھی ان حالات میں ابھی تک پاکستان محفوظ ہے. ہم دعا گو ہے کہ ہمارا چیف آف دی ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل صاحب کے جو امن کے لیے کوششیں ہیں وہ کامیاب ہو. اس لیے پیپلز پارٹی ہمیشہ امن پسند جماعت رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کا بوجھ، اس جنگ کا جو معاشی بوجھ ہے وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں معاشی نقصان اٹھایا جا رہا ہے. اور جتنا جلدی یہ جو کوشش ہے یہ کامیاب ہو اتنا ہی جلدی پاکستان کے عوام کو کوئی ریلیف مل سکے. میں گلگت بلتستان کے عوام کے سامنے آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اس الیکشن کے سلسلے میں
اور آنے والے حکومت کے لیے جو ہمارا منصوبہ ہے، جو ہمارا منشور ہے، ان کے بارے میں آپ کو بریف کرنا چاہوں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی 3 اصولوں پہ کام کر رہی۔ ہمارا منشور اس الیکشن کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے یہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق حاکمیت دلانا چاہتے ہیں، اور یہ جو آپ کا حق حاکمیت کا جدوجہد ہے، پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لگتی آ رہی ہے۔ اس کا پہلا قدم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے FCR کا خاتمہ کے ساتھ کیا تھا، راجشاہی نظام کا خاتمہ کے ساتھ کیا تھا، سبسڈی دلوایا تھا، اور اس جدوجہد کا آغاز ہوا تھا۔ پھر دوسرا مرحلہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں، جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 1994 میں LFO کے ذریعے یہاں گلگت بلتستان میں سیاست کی بنیاد رکھی، سیاسی حقوق دلوائے تھی، وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دی۔ اگر آج گلگت بلتستان میں یہ تمام سیاسی جماعتیں سیاست کر رہے ہیں، اپنے پرچم لہرا رہے ہیں، اپنے پارٹی کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں، تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی وجہ سے۔ اس کے بعد یہ جدوجہد آگے بڑھا تو کس نے بڑھایا؟ پاکستان پیپلز پارٹی۔ 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاق میں موقع ملا تو صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو شناخت دیا۔ صدر زرداری نے ایک نام آصفہ کا رکھا، دوسرا صدر زرداری نے گلگت بلتستان کا نام رکھا، اور تیسرا صدر زرداری نے خیبر پختونخوا کا نام رکھا۔ صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو نہ صرف شناخت کی، صدر زرداری نے یہ انتظامی صوبہ بنایا۔ صدر زرداری، اگر آج الیکشنز ہو رہے ہیں، یہ ممبرز الیکشن صدر زرداری کا برا بھلا کہہ کے ووٹ مانگ رہے ہیں، اگر کوئی سی ایم کا امیدوار ہے، اگر کوئی گورنر کا امیدوار ہے، تو یہ تمام چیزیں صدر زرداری نے ان کو دیا ہے۔ اب باری ہے میرا اور آپ کا، اب باری ہے آصفہ اور آپ کا۔ ہم نے مل کی جدوجہد کرنا ہے، ہم نے مل کی جدوجہد کرنا ہے، ویسے ہی جیسے ہمارے بڑوں نے کیا تھا۔ ہم نے مل کی جدوجہد کرنا ہے اور اس علاقے کو اپنا حق حاکمیت کا حقوق کا جدوجہد آگے لے کے چلنا ہے۔ تو اگر قائد عوام نے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، پاکستان جب سرزمین بے آئین تھا تو قائد عوام نے پاکستان کو اگر جمہوری وفاقی اسلامی متفقہ آئین دیا تو انشاءاللہ تعالی یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا آپ کو آئینی حقوق دلوائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس سرزمین بے آئین کو بھی انشاءاللہ تعالی آئین دلوائیں گے۔ 18ویں ترمیم کا تحفظ، 18ویں ترمیم کا تحفظ ہم گلگت